بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا مسلسل نزول جاری ہے۔ خوش نصیب انسان اس مہینے کی ایک ایک گھڑی سے، ایک ایک ساعت سے، ایک ایک لمحہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ماہ رمضان کی یہ عظمت ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چند ایک خوشخبریاں عطا فرمائی تھی۔ یعنی یہ صرف ماہ رمضان کی برکات ہیں، یہ اس کے فائدے ہیں، روزے کے فائدے ہیں جن کی طرف ہم متوجہ ہوں یا نہ ہوں، ہمیں وہ حاصل ہو رہے ہیں۔ ہم اس کا ارادہ کریں تب بھی، ارادہ نہ کریں تب بھی، لیکن اگر ارادہ کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے، اور اگر ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائیں تو یقیناً ہماری ترجیحات جو ہیں وہ پہلے سے مختلف ہو جائیں گی، ہمارا شوق جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور ان نعمتوں کو، ان خوبیوں کو، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم پہلے سے زیادہ لالچی ہو جائیں گے، محنتی ہو جائیں گے، کوشش کرنے والے ہو جائیں گے۔ اس لیے میں یہ آج روزے کے ان فوائد کو عرض کرنا چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس روزے کی برکت سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ کچھ کا تعلق تو ہماری اخلاقیات اور کچھ کا تعلق ہماری جسمانی صحت اور تربیت کے ساتھ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ نہ تو ہماری بھوک پیاس کا محتاج ہے، نہ وہ اسے کوئی اس کا فائدہ پہنچتا ہے، نہ روزہ رکھیں تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، لیکن وہ اپنا حکم منوانا چاہتا ہے کہ کون ہے جو میرے حکم کی اطاعت کرتا ہے، میرے فرمان پر عمل کرتا ہے، اور جو اس کے فرمان پر عمل کرتا ہے اللہ اسے ہر صورت میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے حبیب خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو تمہارا رسول تمہیں دے وہ اس سے لے لو، جس سے تمہارا رسول تمہیں منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ ہمیں دے رہے ہیں وہ حقیقت میں خدا ہمیں عطا فرما رہا ہے، اس لیے کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جو میرے رسول، میرے حبیب، میرے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو وہ حقیقت میں میری اطاعت کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہماری عبادات کب قبول ہوتی ہیں، اطاعت مصطفیٰ کی صورت میں۔ جو اللہ کا نبی کہے وہ بھی ماننا واجب ہے، اور خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء، سید الانبیاء ماننا بھی واجب ہے۔ صرف نبی مان لینا کافی نہیں، بلکہ جو وہ منوائیں ان کو ماننا بھی واجب ہے۔ اگر وہ کہیں کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، یا علی جو ہیں وہ حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ ہے، میرے اہل بیت جو ہیں وہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، میری اطاعت جو کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، جو ان کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا، تو ہمیں محبت اہل بیت سے بھی اپنے آپ کو سرشار کرنا ہوگا، اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ ان کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اور پھر اسی طرح یہاں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ رمضان کے حوالے سے، روزے کی فضیلت کے حوالے سے ہمیں بہت سی چیزیں انعام کے طور پر عطا فرما رہے ہیں، یقیناً ہمیں ان کو ہر صورت میں لینا ہوگا۔ دیکھیے، روزہ جو ہے یہ ایک تربیتی عمل ہے، یہ 30 دن کا ایک شارٹ کورس ہے جو انسان کی تربیت کرتا ہے۔ کہنے کو ہم سبھی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جس سے بھی پوچھو گے کہے گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن ہمارا عمل تو اس کی نفی کر رہا ہے۔ ہماری حالت تو یہ انسانوں کی یہ ہے
کہ اگر ایک چھوٹا سا بچہ ہمارے سامنے بیٹھا ہو نا تو ہمیں جرأت نہیں ہوتی کہ ہم گناہ کریں، لیکن ہم خدا کو اس ایک بچے کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتے۔ کاش کہ اس بچے کے برابر بھی خدا کو سمجھ لیتے نا کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم کبھی اس کی نافرمانی کے مرتکب نہ ہوتے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں ہر وقت عملی طور پر اس چیز کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ دیکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں بھوک لگی ہے، کھانے کو سب کچھ موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بندہ بشر نہیں، لیکن ہاتھ آگے نہیں بڑھتا، کیوں؟ فوراً خیال آ جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پیاس لگی ہے، بہترین پانی ٹھنڈا شربت فریج میں پڑا ہے، سامنے پڑا ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، اٹھا کے پی لو، نہیں پیتے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ مسلسل 30 دن اللہ کے احکام پر عمل کر کے اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین کرنا، یہ ایک تربیتی عمل ہے کہ اگر 1 مہینہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو پورا سال کیوں نہیں کر سکتے؟ تو لہٰذا ایک تو روزے کو تربیتی کورس کے حوالے سے لیجئے کہ ہم نے پورا مہینہ ایک عمل کرنا ہے۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے وجود انسان کے ایک ایک عضو کا روزہ ہونا چاہیے۔ آنکھیں ادھر دیکھیں جسے اللہ دیکھنے کی اجازت دے، کان وہ سنے جسے اللہ سننے کی اجازت دے، زبان وہ بولے جسے اللہ بولنے کی اجازت دے، ہاتھ اور پاؤں ادھر حرکت کریں جدھر اللہ حرکت کرنے کی اجازت دے۔ ایک عورت غیبت کر رہی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا اس کو جا کے کھانے کو کچھ دو۔ جب کہا کہ اے بندی خدا یہ کھاؤ، کہتی میں تو روزے کے ساتھ ہوں، تو آپ نے فرمایا غیبت کر کے اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہی ہو اور کہتی میں روزے کے ساتھ ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نا کہ جو غیبت کرتا ہے وہ جیسے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث بھی نہیں ہے کہ جس پر ہم کہہ سکیں کہ ضعیف روایت ہے، بھئی خبر احاد ہے جی ضعیف حدیث ہے جی، صحیح نہیں ہے جی، نہیں، قرآن کریم کی آیت مجیدہ ہے۔ تو قرآن کریم جب کہہ رہا ہے کہ غیبت کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہا ہے، تو میرے بھائیو ہم ڈاکٹروں کے کہنے پر مٹن چھوڑ دیتے ہیں، ہم بیف چھوڑ دیتے ہیں، ڈاکٹر نے مجھے گوشت منع کیا ہے، پھر ڈاکٹر کے کہنے پہ یہ گوشت کیوں تم نے چھوڑا کہ بیف کھاؤ گے تو تمہیں یہ نقصان پہنچے گا، جی مٹن چھوڑو گے تو کھاؤ گے تو یہ نقصان پہنچے گا، چکن کی فلاں چیز کھاؤ فلاں چیز نہ کھاؤ، یہ کہنے سے تو خدا کہہ رہا ہے کہ اگر انسان کا گوشت کھاؤ گے نا تو پھر تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ یہ جتنی ہماری جسمانی بیماریوں کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس کا تعلق غیبت کے ساتھ ہے کہ اللہ نے سگے بھائی کے گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے، اور ہم مزے کی غیبت کر کر کے وہ کھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بیمار ہو گئے ہیں۔ جی تو وہ بیماریاں اخلاقی بیماریاں بھی ہیں، وہ بیماریاں جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، بہت سی امراض کا علاج غیبت چھوڑ دو تم صحت مند ہو جاؤ گے۔ تو اگر ڈاکٹر کے کہنے پر ہم حلال چیز کو چھوڑ سکتے ہیں تو خدا کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہیں چھوڑتے تو خدا کی قدر و قیمت تمہارے ذہنوں میں ایک بچے کے برابر ایک ڈاکٹر کے برابر بھی نہیں ہے۔ روزہ ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کرتا ہے، ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، تو رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بھوک اور پیاس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تمہیں صبر کا ایک سبق ملے گا، اور تمہیں دوسرا غریبوں مسکینوں کی بھوک اور پیاس جو ہے اس کا احساس ہوگا، اور تیسرا یہ کہ روزی قیامت کی پیاس کا تمہیں احساس ہوگا۔ تو جب یہ احساس بیدار ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ روزہ جو وہ قبول بھی ہو گیا ہے اور روزے نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے، مریض ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر تمہیں دوائی دیتا ہے، گولی دیتا ہے کہ یہ ٹیبلٹس لے لو، تم نے کھانا شروع کر دیتی ہے، بخار ہے خدا نہ خواستہ، تو بخار اترنا شروع ہو جاتے، کہتے ہیں بڑی اچھی دوائی ہے بھائی، بخار ٹھیک ہو گیا ہے۔ جی اگر بخار نہ اترے تو کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیسی دوائی دی ہے، جی دوائی بدل لو، یا دوائی کو صحیح طریقے سے آپ نے کھایا نہیں جیسے کھانے کا ڈاکٹر نے کہا ہے۔ تو میرے بھائیو یہی صورت حال ہے روزہ رکھنے کے بعد۔ اگر تم جاننا چاہتی ہو کہ تمہارا روزہ قبول ہوا ہے یا نہیں، اور وہ عبادت ہی کیا ہوئی کہ جس کے قبول ہونے کا انسان کو پتہ نہ چلے، جی ہم نے نماز تو پڑھ لی پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، نہیں بھائی تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ جس کا پتہ ہی نہیں وہ عبادت کرنے کا مقصد کیا،
اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یاد رکھو نماز تمہیں برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اگر نماز پڑھتے ہو اور برائی اور بے حیائی سے رک گئے ہو، سمجھ لو نماز قبول ہو گئی۔ اور اگر نمازیں بھی پڑھ رہے ہو، بے حیائی بھی کر رہے ہو، گناہ بھی کر رہے ہو، چوری بھی کر رہے ہو، ڈاکے بھی مار رہے ہو، غیبت بھی، چغلخوری بھی، لوٹ مار بھی، رشوت بھی، بد کلامی بھی، ناپ تول میں کمی بھی، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو پھر سبحان اللہ، عہد شکنی بھی، پھر کوئی فائدہ نہیں اس نماز کا۔ اس کا مطلب نماز ابھی تک تم نے شروع ہی نہیں کی، نماز کا اثر ابھی شروع ہی نہیں ہوا، اس میں تمہارا قصور ہے، کیونکہ رسول اللہ نے تو کہہ دیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں برائی اور بے حیائی سے روکے گی۔ ایک نوجوان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ مولا میں نماز بھی پڑھتا ہوں، بے حیائی بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، برائی سے بھی باز نہیں آتا۔ تو آپ نے فرمایا پڑھتے رہو، ایک نہ ایک دن یہ نسخہ کیمیا تمہیں گناہ سے بچا لے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑ دو، نماز پڑھو اللہ کی طرف پوری توجہ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اور جب برائی سے بچ جاؤ تو سمجھو کہ نماز نے تمہاری نماز قبول ہو گئی ہے۔ اور پھر یاد رکھیے بس قسم سے بڑے نمازی ہیں جی، فلاں بندہ بڑا متقی، بڑا نمازی پرہیزگار ہے، یاد رکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا خالی کسی کی نمازوں روزوں کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرنا بڑا نیک بڑا متقی پرہیزگار نہیں، اس سے معاملہ کر کے دیکھو، عہد و پیمان کر کے دیکھو، اگر اپنے وعدہ اور وعید میں سچا ہے، عہد و پیمان کو پورا کرنے میں سچا ہے تو پھر اس کی نمازیں بھی ٹھیک ہیں، روزے بھی ٹھیک ہے۔ اگر عہد شکن ہے، بد عہد ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے، تو پھر اس کی نمازیں روزے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ سب سے بڑا عہد تو ہم نے اللہ کے ساتھ کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ہم نے سب سے بڑا عہد تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم نے سب سے بڑا عہد تو قرآن کے ساتھ کیا کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ھدی للمتقین ہے، یہ ھدی للناس ہے، لوگوں کی ہادی کتاب ہے، لیکن ہم اسے ہدایت لینے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو لہذا عزیزان گرامی روزے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ روزہ بھی ہمیں بتلا رہا ہے کہ قبول ہوا ہے کہ نہیں۔ ہاں گولی کھانے سے بخار اتر گیا، آپ نے کہا کہ بالکل ٹھیک، بڑی اچھی دوائی، تو روزہ کیا کہہ رہا ہے؟ لعلکم تتقون۔ پہلے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ دیکھیے کہ پہلا مرحلہ اسلام ہے، دوسرا مرحلہ مومن ہے، اور اللہ نے روزہ مومن پر فرض کیا ہے، مسلمان پر نہیں۔ یعنی آپ اسلام کی منزل طے کر کے ایمان تک پہنچ گئے، پکے مومن بن گئے جی۔ قرآن کریم میں بھی کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لائے، تو اللہ نے فرمایا نہیں ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، تم اسلام لائے ہو۔ گویا کہ فرق بتا دیا کہ اسلام اور ایمان کے مدارج میں بھی فرق ہے۔ پہلا مرحلہ اسلام ہے، پھر اس کے بعد انسان اپنے ایمان و ایقان کی وجہ سے منزل ایمان پہ فائز ہوتا ہے، اور پھر ایمان اور مومن پر عبادات کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تو ایمان والوں کے لیے یہ کہا گیا، تو ایمان شرط ہے روزے کی مقبولیت کے لیے، ایمان شرط ہے خمس و زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، اور ایمان شرط ہے حج اور دیگر فرائض کی انجام دہی کے لیے۔ ایمان کے بغیر یہ اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا جب روزہ رکھ لیا آپ نے، مومن ہو گئے، روزہ رکھ لیا، تو اب اگلی ڈگری لینے کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا کہ اگر یہ روزہ تمہیں متقی بنا دے، اور متقی اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کے حرام کردہ کاموں سے بچ جائے اور جو اللہ کے فرائض و واجبات ہے اس پر عمل کرنے لگ جائے، وہ متقی بن جاتا ہے۔ تو وہ تقویٰ کی منزل ہمیں وہاں ملتی ہے، پھر قرآن بھی ھدی للمتقین بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ماہ رمضان میں تقویٰ کو حاصل کرنا ہے۔ تو روزہ جو ہے ہمیں برائی اور بے حیائی سے روکتا ہے، اور روحانی طور پر، فکری طور پر ہماری وہ تربیت کرتا ہے، ذہن سے ان اخلاقی جو بد اخلاقی کے قدرے ہیں اس کو کھینچ کے باہر نکالتا ہے، اور اخلاق حسنہ کا ہمیں پیروکار بناتا ہے۔ روزے دار کو خوش اخلاق ہونا چاہیے، روزے دار کو ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا کہ بھوک لگے تو ان کی بھوک کو یاد کرو جو بیچارے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ خطبہ شعبانیہ میں رسول اللہ نے تو چارٹر دے دیا تھا ہمیں کہ بڑوں کو چاہیے چھوٹوں سے پیار کریں، چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کا احترام کریں، بھوکوں کا خیال رکھیں، یتیموں کا خیال رکھیں، اور یہ ارشاد فرمایا کہ لمبے لمبے سجدے کر کے اپنی پشتوں پر جو تم نے گناہوں کی گٹھڑیاں لاد رکھی ہیں نا، ان کو دور پھینک دو۔ ظاہر سی بات ہے، تجربہ کر کے دیکھ لینا، اگر اپنے کندھوں پر تم نے کوئی گٹھڑی رکھی ہے اور جب تم جھک جاؤ گے اور سجدے میں چلے جاؤ گے تو گٹھڑی دور جا گرے گی۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی روزے کی یہ عظمت ہے کہ وہ تمہیں
اس چیز سے منع کرتا ہے، وہ تمہاری گٹھڑی جو گناہوں کی گٹھڑی ہے نا اس کو وہ دور پھینک دیتا ہے۔ تو لہٰذا سجدے بھی کیجئے، عجز و انکساری کا مظاہرہ کیجئے، اور جب ایک انسان اپنے وجود کے بلند ترین حصے اس پیشانی کو زمین پر رکھ کر، سنت ہے، مستحب ہے کہ مٹی پہ سجدہ کیا جائے، کوئی بھی مٹی ہو، مٹی پر سجدہ کرنا عجز و انکساری کی دلیل ہے۔ اپنی پیشانی کو خاک آلود کر لینا اللہ کے حضور، یہ عجز و انکساری کی دلیل ہے۔ اور جب انسان اپنی پیشانی کو، اپنے وجود کے بلند ترین حصے کو مٹی پہ رکھ کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہتا ہے نا، تو اللہ اپنے فرشتوں میں بڑے فخر سے بیان کرتا ہے کہ دیکھو میرے فرشتوں، میرا بندہ اپنے وجود کے بلند ترین حصے پیشانی کو زمین پہ رکھ کے میری عظمت کا اقرار کر رہا ہے۔ سجدوں کی طرف توجہ دیجیے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے سجدوں کے ذریعے گناہوں کی گٹھڑیوں کو دور دے پھینکو، اور پھر ارشاد فرمایا اس ماہ رمضان میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کثرت سے صلوات بھیجا کرو، اور صلوات بھی پوری صلوات، مکمل درود، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھ پر دم بریدہ ناقص ادھورا درود نہ بھیجا کرو۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کامل درود کیا ہے؟ فرمایا کہ جس میں میری آل پر بھی درود شامل ہو، لہذا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کم از کم یہ درود ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس درود کے ذریعے فائدہ کیا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان میں جب تم کثرت سے مجھ پر صلوات اور درود بھیجو گے تو روز قیامت جب ترازو پر، میزان پر اعمال کو تولا جائے گا تو تمہارے نیکیوں کے اعمال کا پلڑا مجھ پر کثرت درود کی وجہ سے، پڑھنے کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ روز قیامت ہمارا نامہ اعمال جو بھاری ہو نیکیوں کا، تو یقیناً کثرت سے درود بھی پڑھیے۔ اور پھر افطار کی طرف بھی آئیے۔ یہ بھی رسول خدا نے فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ مومن کو روزہ افطار کرائے، بے شک کھجور کے آدھے ٹکڑے کے ساتھ، وَلَوْ بِشُرْبَةٍ مِّنَ الْمَاءِ، بے شک ایک گھونٹ پانی کے ساتھ، بے شک تھوڑے سے نمک کے ساتھ، کیونکہ اصحاب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو خود کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو ہم کیسے روزہ افطار کروائیں؟ تو آپ نے فرمایا ایک گھونٹ پانی کے ساتھ، ایک کھجور کے چھوٹے سے ٹکڑے کے ساتھ۔ تو یہ کتنا آسان ہے، اور ثواب کتنا ملے گا؟ گویا کہ تم نے ایک غلام کو آزاد کروایا، گویا کہ تم نے ایک پورے دن کا روزہ رکھ لیا۔ تو اس لیے افطاری اور سحری کے جو پروگرام ہیں اس میں حصہ لیجئے، لیکن دکھاوے کے طور پر نہیں۔ اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں فلاں نے بڑی افطاری دی ہے، بھی کیا کہنا، نہیں، خدا کا حکم، رسول کا حکم سمجھتے ہوئے روزے داروں کا روزہ افطار کرانا اللہ کی رضا کے لیے۔ یاد رکھیے، عمل کر لینا اپنی جگہ پر، خدا سے اس کی قبولیت کی دعا کیا کرو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال شرف قبولیت حاصل نہیں کرتے۔ ہاں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جسے اللہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کے تمام تر فائدے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اندر تقوی پیدا کرنے، اللہ سے ڈرنے اور اللہ کے احکام اور شعار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق العباد، حقوق اللہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس ماہ رمضان کے صدقے میں، اس کی ساعتوں کے صدقے میں، اس کی برکات کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔